بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات۔ میں ہوں سعید چودھری۔ سابق DGI فیاض حمید کی گرفتاری کے بعد عمران خان صاحب بخلائے سے نظر آ رہے ہیں، بہکی باتیں کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں اپنے کورٹ مارشل کی بڑی جلدی ہے۔ نہ صرف وہ جلدی میں نظر آ رہے ہیں، بلکہ جو عدالتیں ہیں، جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ان کے ہمدرد جج ہیں، وہ بھی جلدی میں نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر PTI والے یہ خود کیس بنا کے دے رہے ہیں حکومت کو کہ جناب آپ PTI پہ پابندی لگا دیں، اس کو ملک دشمن ڈکلیئر کر دیں، شرپسند جماعت ڈکلیئر کر دیں اور پابندی لگا دیں۔ اور اس میں علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ پیش ہیں۔ اور ملک ریاض کی بات کی ہے عمران خان نے۔ ملک ریاض کی ایک بہت بڑی خوش فہمی ہے۔ وہ خوش فہمی کیا ہے اور وہ خوش فہمی کیسے دور کی جا سکتی ہے؟ اور جو فیاض حمید سے انکوائری کا معاملہ ہے، اس کا دائرہ کار جو ہے نا، وہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور اب یہ پتہ چلا ہے کہ DGI سابق DGI ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ جناب آؤ، تسی بھی ساری کوئی مدد شدت کرو، یا پھر شامل تفتیش ہو، یا پھر بعد میں آپ گواہ بنو۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے جناب ملک ریاض سے شروع کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ والا جو معاملہ ہے، اس میں انہوں نے عمران خان کو رشوت کے طور پہ، مبینہ طور پہ، اب تو نیب کا جو کیس ہے القادر ٹرسٹ والا اور 190 ملین والا جو کیس ہے، تو وہ تو ہے ہی یہ کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑے اور وہ حکومت پاکستان کے حوالے کرنے تھے۔ انہوں نے وہ مشکوک پیسے سمجھے ملک ریاض کے، ان کے بچوں کے، ان کے دامادوں کے، وہاں سے ویزے بھی منسوخ کر دیے گئے، برطانیہ میں رہنے پر پابندی بھی لگا دی گئی، اور پھر وہ پیسے جو ہیں وہ حکومت پاکستان کو دینے تھے۔ حکومت پاکستان نے منظوری دی، کابینہ نے، ایک بند لفافے میں، کہ جناب یہ جو پیسے ہیں نا، یہ فلاں اکاؤنٹ میں بھیج دیں۔ حکومت پاکستان نے NCA کو سپریم کورٹ کا وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھیج دیا کہ جناب یہاں پیسے آپ بھیج دیں، اور وہ اکاؤنٹ تھا بحریہ ٹاؤن کا، جس میں جرمانہ جو ہے، یہ جو 7 سال میں جرمانہ ادا کرنا تھا، میرے خیال 450 یا 54 ارب روپے کا جو ان کو جرمانہ ہوا تھا، وہ انہوں نے 7 سال میں پے کرنا تھا۔ تو وہاں قسطیں، 1-2 قسطیں جمع کروائی ہوئی ہیں، باقی اب روکا ہوا معاملہ۔ تو وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ وہاں آ گئے، اور پھر سپریم کورٹ نے ابھی حال ہی میں یہ حکم جاری کیا تھا جناب جو پیسے ہیں وہ تو حکومت پاکستان کے ہیں، وہ اب واپس کریں حکومت پاکستان کو۔ اور وہ جو رجسٹرار ہیں اور گورنر بینک کے، جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، ان کو یہ ہدایت کی گئی تھی یہ پیسہ جو ہے یہ سرکاری خزانے میں جمع کیا جائے، یہاں سے نکال لیا جائے 190 ملین، اور اس میں جو سود ساتھ بنا ہے وہ بھی پیسے جو ہیں وہ جو ہے حکومت پاکستان کو دیے جائیں۔ تو اس سے تو کیس جو ہے یہ اتنا مضبوط ہو گیا اس فیصلے کے بعد کہ یہ نیب والا جو کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ یا القادر ٹرسٹ والا کیس جو ہے، تو یہ اس میں بچتے ہوئے نظر نہیں آ رہے عمران خان صاحب۔ اور عمران خان صاحب نے جو صحافیوں سے بات کی ہے، اور اس کے 190 ملین پاؤنڈ کے عوض کیا کیا انہوں نے؟ القادر ٹرسٹ کی زمین لی اور اس پہ عمارت تعمیر کروائی، القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنائی گئی، القادر یونیورسٹی بنائی گئی، اور اس کو ٹرسٹ کے طور پہ جو ہے رجسٹر کروانے کی کوشش کی گئی تاکہ وہ چندہ بھی اکٹھا کیا جا سکے۔ یہ لکھا ہوا ہے انہوں نے اپنی درخواست میں۔ تو بہرحال ملک ریاض کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جناب جب صحافیوں نے پوچھا کہ بھائی صاحب آپ نے یہ بند لفافے میں کروا لیا، وہ کہہ رہے جناب وہ ہمیں یہ کہا تھا اس نے، ملک ریاض نے، کہ جناب یہ بند لفافے میں کروا لیں، یہ بلیک منی نہیں ہے اور نہ ہی یہ چوری کا پیسہ ہے، اس طرح کا وہ کہہ رہے مجھے کی بات۔ وہ ان کا جناب آپ تحقیقات کروا لیتے۔ وہ جی شہزاد اکبر نے کہا تھا کہ جناب بڑا ٹائم لگ جانا ہے وہاں پہ اگر ہم نے کیس لڑا، تو پھر میں نے کیا تحقیقات کرنی تھی، ملک ریاض نے تو کہہ دیا تھا۔ تو بھائی تحقیقات اس لیے نہیں آپ نے کی تو اس کی وجہ آپ نے انگوٹھیاں، ہار، اتنے کیرٹ کی انگوٹھی ہونی چاہیے، نیکلس یہ ہونا چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، اور پھر اس کی عوض خیبر پختونخوا میں ان کی جو ہوسنگ سوسائٹی ہے اس کو جو آپ نے فائدہ دیا تھا، اور اس کے عوض جو ہے آپ نے یہ القادر ٹرسٹ والا جو معاملہ ہے، القادر یونیورسٹی والا جو معاملہ ہے، یہ آپ نے فائدہ اٹھایا ان سے۔ تو بھائی جب ڈیل ہو گئی ہوئی تھی تو کیا ضرورت تھی کرنے کی؟
اور یہ جو ہے نا وہ جناب وہ کہتے تھے اگر وہاں جاتے تو پھر جناب 5 سال لگ جانے ہیں، یہ عمران خان صاحب فرما رہے ہیں، تو وہ تحقیقات کے لیے برطانیہ جانا پڑتا، تو وہ تو بھائی پہلے ہی برطانیہ ہی کی ایجنسی جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی وہ کر رہی تھی، اور نیشنل کرائم ایجنسی کو کون ڈرا رہا تھا؟ شہزاد اکبر، اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں ان کو کہہ رہے تھے جناب یہ بڑا پیسے والا بندہ، انہیں دنیا کے بڑے 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 وکیل کر لینے تے تھونوں جڑا نا کئی سال تک انہیں لٹکائی رکھنا تے آؤٹ آف کورٹ کو سیٹلمنٹ کر لو، اس طرح کی باتیں شہزاد اکبر صاحب جو ان کو بھی ڈراتے تھے اور عمران خان کو بھی ڈرا رہے تھے جناب اتنے بڑا ٹائم لگ جانا اگر اسی کیس لڑیا حکومت پاکستان اتنے گئی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو ملک ریاض صاحب نے بھگوڑے ہیں، ملک سے بھاگے ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو حکم امتناعی جاری کیا تھا نیب عدالت کو کہ جناب جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس ہے اس کا ٹرائل آپ جاری رکھیں لیکن حتمی فیصلہ نہ سنایا جائے، وہ حکم امتناعی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپس لے لیا۔ تو اس میں جو ملک ریاض صاحب ہیں، زلفی بخاری صاحب ہیں، شہزاد اکبر صاحب ہیں، فرح گوگی صاحبہ ہیں، یہ بھگوڑے ہیں، یہ اشتہاری قرار دیے جا چکے ہوئے ہیں، میرے خیال 6 اس میں ٹوٹل ملزم ہیں اور 4 جو ہیں اس میں بھگوڑے ہیں، اور بشرا بیگم اور عمران خان کا جو ٹرائل ہے وہ تقریباً مکمل ہو گیا ہوا ہے، تو اب سزا کا یا بریت کا جو فیصلہ ہے یہ ہونے والا ہے۔ لیکن جو شواہد ہیں اور جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو میں نے بات کی ہے اس کے بعد تو جناب یہ مجھے ان کا بچنا جو ہے یہ محال نظر آ رہا ہے، ایک بات۔ اور دوسری، ملک ریاض صاحب جو ہیں انہیں ایک بہت بڑی خوش فہمی ہے، ان کے ایک وکیل ہیں وہ کچھ عرصہ پہلے دبئی میں ان سے ملاقات کر کے آئے ہیں، تو ان سے جو میری گفتگو ہے وہ کہتے ہیں نا ملک ریاض صاحب اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں یا ان کا یہ خیال ہے۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں جی ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان والا پروجیکٹ ہے نا میرا یہ تو پینٹ ہے، اصل سرمایہ کاری انہوں نے کہیں اور کر رکھی ہے۔ اور ملک ریاض صاحب کی خوش فہمی کیا ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا اربوں روپے جو ہے وہ جڑا ہوا ہے، اس میں غریب لوگ بھی ہیں، درمیانے طبقے کے لوگ بھی ہیں، امیر لوگ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا اگر بحریہ ٹاؤن کو کچھ ہوا میرے اس پروجیکٹ کو تو ان تمام لوگوں کا جو سرمایہ ہے اربوں روپے کا وہ ڈوب جائے گا۔ یہ ملک ریاض صاحب کی وہ کہتے ہیں خوش فہمی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس لیے میرے اس پروجیکٹ کے خلاف حکومت جو ہے وہ کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتی، لیکن یہ ان کی خوش فہمی جو ہے یہ دور ہونے والی ہے یا ہو جائے گی اگر یہ بھگوڑے ہیں۔ اور پھر ان کی جو جائیداد ہے تمام جائیداد انہوں نے ویسے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن سے، لیکن پھر بھی اگر ان کے بے نامی جو ہیں یا جو لوگ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بحریہ ٹاؤن کے کرتا دھرتا انہیں بھی اس مقدمے میں اس سکینڈل میں شامل کر لیا جائے اور پھر کسی عدالت کا یہ حکم آ جائے کہ جناب ان کی تمام جائیدادیں جو ہیں وہ کرک کر لی جائیں، تو پھر یہ بحریہ ٹاؤن جو ہے اگر کرک ہو جاتی ہے تو پھر اس کا جو انتظام و انصرام ہے وہ ان کے پاس نہیں رہے گا، پھر وہ سرکار کے پاس چلے جائے گا۔ جو سرکار پھر جو کوئی کمیشن مقرر کرتی ہے یا کوئی ادارہ مقرر کر دیتی ہے بنا دیتی ہے جناب اس کا انتظام و انصرام چلانے کے لیے، تو وہ ان لوگوں کی جو سرمایہ کاری ہے وہ ڈوبنے کا خدشہ نہیں ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے۔ اور دوسری جو میں عرض کر رہا ہوں کہ جناب جو ان کے علیم گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے آج 22 اگست کو یہ اسلام آباد انتظامیہ نے پہلے اجازت دی کہ جناب ترنول میں آپ جلسہ کر لیں، بعد میں وہ حکم نامہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا کہ نہیں جناب حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلے بھی 1-2 دن پہلے جو لوگ ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ گئے تھے اور بڑا جناب کام خراب ہوا تھا، اور پھر بنگلہ دیش کی ٹیم آئی ہوئی ہے وہاں پہ اسلام آباد میں، تو یہ نہیں سر یہ اجازت نہیں دے سکتے۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جناب اسی آنا 3 بجے تسی انہوں نے کے پی کے لوگوں سے کہا ہے کہ 3 بجے جناب آپ نے سوابی انٹرچینج پہ پہنچ جانا ہے، وہاں سے میں لیڈ کروں گا اور لے کے جاؤں گا ترنول میں، اور جلسہ ہر حال میں ہوگا۔ جناب ہائی کورٹ کی اجازت سے، ہائی کورٹ اپنے طور پہ اجازت کیسے دے سکتی ہے یار؟ انتظامیہ کل کو اگر چلی جاتی ہے ہائی کورٹ میں کہ جناب یہ تو آپ نے اجازت ہی نہیں دی، ہم نے تو منسوخ کر دیا ہوا ہے،
تو اگر عدالت یہ وضاحت کر دیتے جناب اسی تو کوئی حکم جاری نہیں کیتا ایسا، پھر بھی جلسہ کرو گے. وہ کہہ رہے ہیں علی مین گنڈا پور نہیں جناب ہم آ رہے ہیں. اور اب جو حساس اداروں کی اطلاعات ہیں کہ وہاں اس جو یہ لے کے آ رہے ہیں جلوس وغیرہ جن لوگوں کا، ان میں جو ٹی ٹی پی کے کارکن ہیں وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. اگر وہ شامل، ان کے جتھے شامل ہو جاتے ہیں تو پھر اس جماعت کو دہشت گرد تنظیم یا شر پسندوں کی تنظیم یا ملک کے خلاف کام کرنے والی تنظیم، اگر خوارج ان کے ساتھ مل رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو پھر کیا شک رہ جاتا ہے کہ جناب اس جماعت پہ پابندی نہ لگائی ہے. جو انہوں نے عطا تارا نے ایک پریس کانفرنس کی تھی نا کہ اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے، یہ لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، وہ انہوں نے غلط نہیں کہا تھا، لیکن کچھ قبل از وقت وہ یہ بات کر گئے تھے. اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ بھی انہی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں. تو اگر وہ زور زبردستی کرتے ہیں اور اس میں وہ ٹی ٹی پی کے لوگ پائے جاتے ہیں، خوارج پائے جاتے ہیں بیچ میں، تو پھر کیا حکومت کے ہاتھ ایک ہتھیار نہیں آ جائے گا کہ جناب یہ پابندی لگانے کا؟ دوسری بات یہ ہے نا، یہ جو انہوں نے بڑک مار دی ہے علی مین گنڈا پور صاحب نے، یہ بڑک پوری نہیں ہونی. پرویز خٹک صاحب بھی لے کے آئے سی ایک جلوس. ادو مسلم لیگ نون جیڑی ہے بڑی کمزور سی، ادو چوری نثار ہوں تھے نا وزیر داخلہ، نہیں آنے دیا تھا انہوں نے اسلام آباد تک. اور پھر دوسرا 25 مئی کو عمران خان صاحب جو ہیں خود خیبر پختونخوا سے لے کے آ رہے تھے، اور سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود یہ اندر داخل نہیں ہو سکے تھے اسلام آباد میں. اور آئے تھے تو پھر تتر بتر ہو گئے تھے، آئے اور کھڑے کھڑے اعلان کر کے جناب چلے گئے، چلو جی کرانے چلیے، یہ ہوا تھا. تو اب علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں یہ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کریں گے کہ جناب پابندی لانے کا سامان کر جان گے علی امین گنڈا پور صاحب. اور ایک اور بات جو عمران خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جناب فیض حمید کا جو ہے نا اوپن ٹرائل کیا جائے، اور وجہ اس کی انہوں نے یہ بتائی ہے کہ میرا اور فیض حمید کا جو معاملہ ہے نا یہ فوج کا اندرونی معاملہ نہیں ہے. اور وہ متعدد مرتبہ یہ بات کر چکے ہوں گے کہ جناب یہ چاہتے ہیں کہ میرا بھی کورٹ مارشل ہو، ملٹری کورٹ میں، فوجی عدالت میں میرا کیس بھی چلے، اور چلے فیض حمید کے ساتھ. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں جناب فیض حمید کا جو ٹرائل ہے نا وہ اوپن ہونا چاہیے. اس میں جو دوسری طرف سے رد عمل آیا ہے وہ بڑا شدید آیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب پنجابی جگر کہیے اور تو ماما لگنا، تو کون؟ یہ کہنے والا کہ جناب وہ ٹرائل اوپن ہونا چاہیے یا نہیں اوپن ہونا چاہیے. اور دوسرا انہوں نے کہا جناب فکر نہ کریں، اگر آپ کا ٹرائل ہوگا نا تو وہ اوپن نہیں ہوگا. اب اوپن کیا ہے؟ جیل میں جو ٹرائل ہو رہا ہے وہ بھی تو اوپن ہی ہے نا. اگر کورٹ مارشل ہو رہا ہے اسی طرح کا اوپن ٹرائل وہاں ہو جائے گا عدالت کی اجازت کے ساتھ، کچھ صحافی بھی جا سکیں گے کچھ. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اوپن ہی ہوگا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کرواتے رہے ہیں. اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بڑی جلدی ہے. ایک تو عمران خان کی اپنی حرکتیں، ایک تو بخلاہٹ کا شکار ہیں، ڈپریشن میں ہے، فرسٹریشن میں ہے، پریشان ہے. اور جو صحافی وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جب سے فیض حمید گرفتار ہوئے ہیں نا یہ عمران خان، پہلے والے عمران خان رہا ہی نہیں، عجیب و غریب گلاں کرتا. اور دوسرا جو میں نے کہا نا یہ جلدی ہے ان کو، اور عدلیہ، یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا جو ہے نا ملٹری کورٹ میں ٹرائل شرائل کوئی نہیں ہونا تھا، لیکن جو ایکسٹرا آرڈنری ان کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے، اور کچھ ان کے ہمدرد ججز ہیں، ان کی وجہ سے یہ ان کا ٹرائل جو ہے یہ ملٹری کورٹ میں ہونا ہے. اور اس لیے ہونا ہے کہ ان عدالتوں کے دائرہ اختیار سے باہر نکالنا ہے ان کو. 9 مئی کے حوالے سے فوج جو ہے ایک قدم کیا 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور عدالتیں ابھی تک، عدالتوں کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہمدرد ججوں کو، ایک ملزم ہے 9 مئی کے حماد نذیر، ان کی بیل اپلیکیشن گئی ہوئی تھی سپریم کورٹ میں، اور جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر ولی اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی سماعت کی اور نوٹس کر دیے پنجاب حکومت کو کہ جناب دسو کی گل ہے. تو ڈیٹ شیٹ کوئی نہیں دی. تو اس میں جو عمران خان کہہ رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے، یہ کہتے ہیں نا عمران خان صاحب،
اور جب میں جناب وہ وہاں گیا تھا جوڈیشل کمپلیکس، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ ہائی کورٹ میں مجھے گرفتار کیا گیا تو ہائی کورٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ یہ جو جناح اس پہ حملہ ہوا ہے اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ فلاں کی سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں ہے؟ یہ انہوں نے بھی، عطر من اللہ صاحب، وہاں جو ملزم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ تو وہاں موقع پہ موجود ہی نہیں تھا، تو ان پہ الزام یہ ہے جناب کہ انہوں نے ایک پولیس والے کو ڈنڈا مارا، اور وہ کہتے ہیں کہ جبکہ وہ جو پولیس والا ہے، کانسٹیبل جو ہے، وہ پتھراؤ سے زخمی ہوا تھا، ان کے ڈنڈے سے زخمی نہیں ہوا تھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، انہوں نے تو ایک لیگل سوال جو ہے وہ بنتا تھا سوال کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ موجود نہیں تھے، لیکن کیا استغاثہ کے پاس شواہد ہے کہ یہ وہاں موجود تھے؟ تو عطر من اللہ صاحب نے اس سے پہلے جو بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ کیا ان کی وہاں موجودگی کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے کہ ڈنڈا مار رہا تھا انہوں نے، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ لیگل ریکوائرمنٹ نہیں ہے، وہ لازمی حصہ نہیں ہے استغاثے کا، وہ لازمی شہادت نہیں ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ہر حال میں ہونی چاہیے۔ اگر میرے محلے میں، میری گلی میں کوئی واردات ہو جاتی ہے اور بندہ پکڑا جاتا ہے، کیا اس بنیاد پہ چھوڑ دیا جائے کہ جناب اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے؟ اور بھائی دیگر شہادتیں جو ہوتی ہیں، واقعاتی شہادتیں جو ہوتی ہیں، جو عینی شاہدین ہوتے ہیں، جو مضروب ہے، جس کو ڈنڈا مارا وہ پہچان رہا ہے کہ جناب یہی حماد نذیر صاحب جو انہوں نے ڈنڈا مارا تھا، وہاں جو دوسرے پولیس والے تھے، دیگر لوگ تھے، وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ بندہ تھا، اور جج صاحب کہہ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج لائیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج کہاں سے لائیں؟ اس طرح کا جو رویہ ہے نا، یہ ان کو مجبور کر رہا ہے، جو 9 مئی کے واقعات کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا، ان کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ جناب انہوں لے جاؤ، ادھر ہی لے جاؤ جتنے فیض حمید ہے، فیض حمید دے کول لے جاؤ۔ اور دوسرا، علیم آباد جی نے پھر ایک دفعہ بات کی، جناب میرے بھائی کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کو کچھ ہوا میرے بھائی کو تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ عاصم منیر صاحب، چیف آف آرمی سٹاف، وہ ذمہ دار ہوں گے اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا۔ پہلے تو علیم آباد جی سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ آپ روزانہ جا کے یہ بات کرتی ہیں اپنے بھائی سے، جب ہمیں اطلاع ہے کہ آپ کو ختم کر دیا جائے گا، تو وہ آپ کے پاس یہ اطلاع کہاں سے آئی؟ آپ کیوں انتشار پھیلا رہی ہیں؟ یہ انتشار پھیلانے والی بات ہے نا کہ جناب یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ میرے بھائی کو جو ہے ایلیمینیٹ کر دینا ہے۔ اللہ کا خوف کرے۔ اور عمران خان نے جو بات کی ہے، انہوں نے بھی عاصم منیر کے حوالے سے بات کی ہے، وہ پتہ نہیں میڈیا پہ کیوں نہیں آئی، مجھے بتایا ایک صحافی نے کہ جناب وہ یہ بادشاہ اور پتہ نہیں کیا کیا لفظ استعمال کر رہے تھے عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، وہ جو بادشاہ بنا ہوا ہے اور کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے، اس طرح کی باتیں چاہتے ہیں، انہوں نے پھر وہاں وہ کی ہیں۔ اچھا، دوسری ایک ویسی اور خبر بیچ میں رہ گئی کہ یہ جو ایک تھے نا نیب کے بڑے ہی غلیظ کردار تھے، جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال صاحب، تو ان کے دور میں جو گند دیکھا ہے ہم نے، اور جو انتقامی کارروائیاں دیکھی ہیں عمران خان کے کہنے پہ مخالفین کے خلاف، اس نیب کی جس کے چیئرمین جوید اقبال صاحب ہوا کرتے تھے، ان کو جو سرکاری پروٹوکول ملا ہوا تھا نا، جو ان کی سیکورٹی وغیرہ پنجاب حکومت نے دی ہوئی تھی، وہ واپس لے لی گئی ہے۔ ایک تو انہیں جناب ٹریفک پولیس کا نا پائلٹ ملا ہوا تھا، جو ان کے آگے جا رہا ہوتا تھا جناب اور رستہ کلیئر کروا رہے جناب، ہٹو بچو ہٹو بچو، وہ تھا۔ اور ایک گاڑی تھی پولیس کی، اور 4 اہلکار تھے جو ان کے ساتھ ڈیوٹی کرتے تھے، وہ سارے واپس لے لیے گئے ہیں۔ اور جو فیض حمید صاحب والا تھا نا، میں تو یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ پنڈورا باکس زیادہ نہ کھولیں، لیکن وہ اسٹیبلشمنٹ والے یہ کہتے ہیں کہ جناب کچھ معاملات بھی ایسے ہیں، کھلارا اتنا زیادہ ہے گا فیض حمید نے پایا، جیڑا بندے بھی اندر جڑیا آیا، یا جو بھی فیض حمید اور فیض اور نیازی گٹھ جوڑ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں تفتیش میں تو بہت ساری چیزیں کھل رہی ہیں، وہ تو ایک لمبی فہرست ہے جرائم کی، یہ الزامات کی، تو کیسے ان کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے؟ تو اب جو زاہد گشکوری صاحب ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ان کی جو خبریں ہوتی ہیں کافی پکی خبریں ہوتی ہیں، تو وہ یہ جناب فیض حمید صاحب کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں کہ جناب جو الیکشن کمیشن ہے نا، اس نے بھی ایک درخواست دی ہوئی ہے فوج کو
کہ جناب فیض حمید صاحب جو ہے نا، جو یہ فروری الیکشن کی بات کر رہے ہیں دھاندلی والی، کہ جناب جو فیض حمید صاحب ہے نا، یہ الیکشن کا عمل جو ہے اس کو متاثر کر رہے ہیں، وارداتیں ڈال رہے ہیں بیچ میں، دھاندلی کا الزام ادھر لا رہے ہیں، تو فیض حمید صاحب اپنی کارروائیاں پا رہے تھے بچ، اور اس معاملے کی بھی ظاہر انکوائری ہونی ہے۔ اور پھر ایک اور بات، عاصم سلیم باجوہ صاحب ہوتے تھے ایک ڈی جی ایس پی آر، یہ جو ان کا ہے نا جو نیٹ ورک سوشل میڈیا والا، اس کے بانی موانی عاصم باجوہ صاحب عمران خان اور فیاض حمید کے بہت ہی قریب، بلکہ جنرل باجوہ کے بھی بہت ہی قریب۔ تو وہ بھائی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر انہیں سی پیک اتھارٹی کا چیئرمین بنا دیا گیا، وہ قانون ختم بھی ہو گیا سی پیک اتھارٹی والا، لیکن بھائی صاحب اس کے سربراہ کے طور پہ کام کرتے رہے اور بیڑا گرک کیا انہوں نے۔ اور میری اطلاع کے مطابق چائنا نے باقاعدہ ہاتھ باندھے، اور اللہ دا واسطہ خدا دا واسطہ اس بندے تو جان چھڑاؤ، کی کر رہے ہو تسی، ساڈا تے تسی سی پیک دا بیڑے گرک کرتا۔ ہلے تک جڑا نا، ہلے تک سی پیک اپنے پیراں تے کھڑا نہیں ہو سکیا، یہ جو عاصم باجوہ صاحب کر گئے تھے۔ اور پھر ان کے خلاف ایک خبر آ گئی پاپا جونز پیزے والی، کہ جناب یہ تو ارب پتی ہیں، ان کے تو یہ فلاں فلاں جو ہیں یہ اثاثے ہیں ان کی فیملی کے، اور اتنا پیسہ ہے اور اتنا سرمایہ ہے، ارب پتی ہو گئے ہوئے۔ تو یہ جناب جو ہے انہوں نے یہ ریزائن لے کے گئے بقول ان کے، کہ جناب میں عمران خان کے پاس ریزائن لے کے گیا، پھر عمران خان نے کہا جناب میں نے انکوائری کر لی ہے، تم نے کوئی کرپشن نہیں کی، کرو کام جاری رکھے اپنا کام سی پی آئی کے چیئرمین کے طور پہ۔ اور انکوائری کہاں سے کی؟ فیض حمید سے پوچھا ہوگا انہوں نے، ہاں جی فیض ہے کدہ بندہ؟ انہوں نے کہا جناب بالکل سونیر کا بندہ ہے، خراب آدمی ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ جو عاصم باجوہ صاحب ہیں ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں، یہ جو انہوں نے جو ان کا سوشل میڈیا ہے اس کے بانی موانی عاصم باجوہ صاحب، اور بعد میں وہ جو بن گیا ہے ڈیجیٹل دہشت گردی میں تبدیل ہو گئے، وہی لوگ ہیں جو انہوں نے تیار کیے تھے، جو ٹیمیں ان لوگوں نے بھرتی کی تھی اور آصف غفور صاحب نے بھرتی کی تھی اور اس کو بڑھاوا دیا تھا، انہی لوگوں کی بنائی ہوئی ٹیمیں ہیں، وہ اب ڈیجیٹل دہشت گرد ہو گئے، جن کے بارے میں آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں، حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ انہوں نے نہیں چھڑنا، انہوں نے پھڑنا ہی پھڑنا۔ اور ان کو پکڑنے کے لیے جو لندن میں بیٹھے ہوئے 2-3 سابق فوجی افسر، ان کے حوالے سے یہ پتہ چلا ہے کہ جناب ان کی تحویل کے لیے حکومت پاکستان جو ہے اس نے وہ عادل راجہ اور پتہ نہیں حیدر مہندی اور ایک دو اور ہیں، اور زلفی بخاری، شہزاد اکبر وغیرہ، ان کی پاکستان میں واپس لانے کے لیے حکومت پاکستان جو ہے بڑی متحرک ہوگی ہوئی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چند روز میں یہ خبر آئے کہ فلاں صاحب جو ہے پاکستان کے حوالے کر دیے گئے، جیسا کہ وہ جو فرحان آصف ہے، ایک لڑکا پکڑا ہے اور ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ نے، اور ان کا ایک دن کا جسمانی ریمانڈ بھی ہو گیا ہوا ہے۔ وہ لڑکا جو وہاں فسادات ہیں لندن میں، جو برطانیہ میں فسادات ہوئے تھے، نسلی فسادات، اور وہ چاقو زنی والا واقعہ ہے جو اس کی تصویر اور پھر ایک مضمون پتہ نہیں کیا کیا، اگر فرحان آصف جو ہے یہ برطانیہ کے کہنے پہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے پاکستان میں، تو پھر یہ جو لوگ وہاں بھگوڑے بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سزائیں ہو چکی ہوئی ہیں، جو سابق فوجی ہیں، تو کیا ان کی واپسی کے لیے برطانیہ کی حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی؟ کرے گی۔ عمران جو ہیں، ڈاکٹر عمران فاروق والا جو قتل تھا، اس کے ملزم پاکستان آئے تھے نا، تو یہ تو مجرم ہیں، سزا یافتہ ہیں، یہ بھی واپس آ سکتے ہیں۔ اور پھر اب جو عاصم باجوہ صاحب والی بات ہوگی، اور دوسری جو بات ہے نا، یہ جو ثاقب نثار صاحب ہیں، حکومت چھڈنا نہیں چاہتی ہے، اور حکومت تے چیف آف آرمی سٹاف اور فوج ایک پیج تے نے مکمل طور تے تُس دیکھے ہونا نا کہ یوتھ کنونشن میں آرمی چیف بھی خطاب کر رہے ہیں، وزیر اعظم بھی خطاب کر رہے ہیں، وزیر اعظم ان کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ جناب ہم یکجان دو کالم ہیں، اور اس لیے ہیں کہ یہ اس ملک کی ترقی کے لیے ہم اکٹھے ہیں، متحد ہیں۔ اور وہ جو آرمی چیف ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کہاں ہیں لوگ جو کہتے تھے پاکستان دیوالیہ ہونے والا ہے۔ اور پھر وہ طلبہ کو انہوں نے بڑی اچھی نصیحت کی کہ بھائی صاحب آزادی دی قدر کرو، اگر آزادی دی قدر سیکھنی ہے نا
ਦਿਖਣੀਆਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਤੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ लोगों से जाके पूछो, शाम के लोगों से पूछो, इराक में जब अमरीकी आए हुए थे तो उस वक्त के इराकियों से पूछो, कश्मीरियों से पूछो, गजा के मुसलमानों से पूछो। और फिर उन्होंने ये एक बात बड़े दो टोक अंदाज में की है ना, उन्होंने कहा कि जनाब आप कौम का सरमाया है, नौजवान जो हैं, और मैं नौजवानों को अपने सरमाए को ज़ाय नहीं होने दूंगा। आप लोगों की आंखों की चमक देख के मुझे यकीन हो जाता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है महफूज हाथों में है, और इस सरमाया को मैं ज़ाया नहीं होने दूंगा। और ये जो कर रहे हैं ना डिजिटल मीडिया पे, और ये वो नौजवानों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी कुव्वतें हैं पाकिस्तान के अंदर या बाहर हैं, मतलब उनका ये था कि ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, और ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ जो करना वो देखते रहो। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।